ایک بہن اپنا قصہ سناتے ہوئے کہتی ہیں کہ میری زندگی کی ایسی کہانی ہے جو آج اس معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے، میں آپ سب لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ ایک ایسی داستان جو روز میری روح کو گھائل کرتی ہے۔ اولاد کی خوشی سے محروم ہونے کے باوجود میں ایک خوبصورت ازدواجی زندگی گزار رہی تھی۔ سائم میرا شوہر اور میرا مان تھے، میری زندگی تھے۔ اولاد نہ ہونے کا تانا مجھے سائم نے کبھی نہیں دیا تھا۔ باجی، مجھے فادیہ کے گھر جانا ہے، سائم بھائی چھوڑ دیں گے نا؟ میری چھوٹی بہن سعدیہ نے مجھ سے پوچھا۔ کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ میری کیا مجال کہ ہوم منسٹر کے کسی حکم کی خلاف ورزی کروں؟ سائم نے شوخ ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا، سعدیہ واپسی سائم کے ساتھ ہوگی یا پھر آٹو کر کے واپس آ جاؤ گی؟ چھوٹی کہنے لگی، باجی یہ جیجا جی کس لیے ہیں؟ سعدیہ نے بھی شوخی کے ساتھ جواب دیا۔ سائم نے کہا کہ جیجا جی بوقت ضرورت ڈرائیور، خانسامہ، مالی، باڈی گارڈ، کارڈ، بس یوں سمجھو جیجا جی نہیں ہے، ایک ایسا اینیمیشن کیریکٹر ہے جسے آپ جب چاہیں اپنے من پسند کردار میں ڈال دیں۔ اچھا سائم، سعدیہ کو اپنے ساتھ واپس لے آئیے گا۔ مجھ سے امی نے ایک دو دفعہ کہا بھی تھا کہ سعدیہ کو سائم کے ساتھ مت بھیجا کرو، یہ مناسب نہیں ہے، مگر میں نے امی کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا تھا کہ امی، سائم بہت مضبوط کردار کے مالک ہیں اور ہماری سعدیہ بھی ماشاء اللہ سمجھدار ہے۔ سائم سعدیہ کو ایسے چاہتے ہیں جیسے کوئی بھائی اپنی سگی بہن کو چاہتا ہو، بلکہ شاید اتنا اعتماد سگے بھائی پر بھی نہ کیا جا سکے جتنا میں سائم پر کرتی ہوں۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور سائم اور سعدیہ کے شوخ جملوں کو سن کر میں بھی بہت محفوظ ہوتی تھی اور کبھی کبھی تو ان کے درمیان ریفری کا کردار بھی ادا کرتی تھی۔ پھر جو کچھ ہوا اس کا نہ میں نے کبھی سوچا تھا اور نہ کبھی میرے وہم و گمان میں بھی تھا۔ اس دن لائٹ نہیں تھی، سائم اپنا موبائل گھر میں چھوڑ کر باہر گئے ہوئے تھے۔ میں نے وقت پاس کرنے کے لیے وہ موبائل اٹھا لیا اور گانے سننے کے لیے آڈیو لگائی تو ایک عجیب سی آڈیو تھی۔ یہ آواز تو سعدیہ کی تھی۔ سعدیہ کے یہ الفاظ تھے یا بم، بتا نہیں سکتی۔ وہ سائم سے کہہ رہی تھی، سائم اب میں آپ کے سوا کسی سے شادی نہیں کر سکتی، مجھے آپ سے محبت ہو چکی ہے۔ آگے کی گفتگو بتا رہی تھی کہ بات میرے تصور سے کہیں زیادہ آگے جا چکی تھی۔ سعدیہ پریگننٹ ہو چکی تھی۔ واٹس ایپ پر دیکھا تو ساری چیٹ ڈیلیٹ تھی۔ یہ آڈیو شاید موبائل کی گیلری میں ڈیلیٹ کرنا سائم بھول گئے تھے۔ میرے اعتماد کو کیسے ٹھیس پہنچائی۔ سائم جب گھر میں داخل ہوا تو میں نے یہ آڈیو اس کے سامنے رکھ دی۔ سائم نے صاف لفظوں میں مجھ سے کہا، اچھا ہوا تمہیں پتہ چل گیا، میں بھی کوئی مناسب موقع دیکھ کر تمہیں بتانے ہی والا تھا۔ دیکھو، میں اور سعدیہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ اگر تم اس کی بہن نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تم کو طلاق نہیں دیتا۔ سائم، کیا تم مجھ کو طلاق دے دو گے؟ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ سائم سے پوچھا۔ کہنے لگا، ہاں، کیوں نہیں، کیونکہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور امی کے گھر گئی۔ سعدیہ سے کہا، ناگن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے؟ تو کیسی ناگن ہے؟ تو نے اپنی ہی بہن کی خوشیوں کو ہی ڈس لیا، تو نے میرے سہاگ پر ہی ڈاکہ ڈال دیا۔ کہنے لگی، باجی جو دل چاہے کہو، یہ آنسو کچھ دن میں خشک ہو جائیں گے، میں اور سائم کوشش کریں گے آپ کی اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ بکواس بند کر، تم اور سائم دونوں ہی گندے ہو، نام مت لینا۔ سب کچھ تو میرا لٹ چکا تھا، اب مجھے تنہا اسی آگ میں جلنا تھا۔ طلاق کے کاغذات مجھ تک پہنچ چکے تھے۔ سعدیہ اور سائم نے باقاعدہ کورٹ میرج کر لی۔ اب میں ایک ایسی آگ میں جل رہی ہوں جس کے شعلوں کو خود میں نے ہوا دی تھی۔ میں ہی تو کہتی تھی سائم بہت باکردار ہیں، سعدیہ بہت نیک ہے، گندگی تو لوگوں کے دماغوں اور آنکھوں میں ہوتی ہے۔ نہیں، یہ تو ہونا ہی تھا، میں ہی تو تھی ان شعلوں کی پرورش کرنے والی۔ شریعت کی اگر میں نے بات مانی ہوتی اور سالی بہنوئی میں کچھ قیود لگائی ہوتی تو آج مجھے ان شعلوں میں نہ جلنا پڑتا،
شیطان اور نفس دونوں کو موقع دینا ہی سنگین غلطی ہوا کرتی ہے۔ آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میری اس کہانی کو آپ سن لیجئے تاکہ آئندہ اور کوئی نادیہ ان شعلوں میں نہ جلے۔ یہ شعلے کہیں کسی پھپھی اور بھتیجی کو نہ جلا دیں، کہیں خالہ اور بھانجی کو۔ آپ ان سب شعلوں میں جلنے سے بچا لیجئے۔ بتا دیجئے انہیں یہ شعلے جو انہیں جلاتے ہیں نا، ان کی پرورش بھی یہ خود کرتی ہیں، روشن خیالی کی آڑ میں اور ماڈرنزم کے خمار میں۔ اسلام میں نجات ہے، اسلام میں ہی سکون اور راحت ہے۔ آئیے نادیہ کی اس سچی کہانی کو دوسروں تک پہنچائیں، کیا پتا کوئی اور نادیہ ان شعلوں میں جلنے سے بچ جائے۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگوں کا رشتوں سے ہی اعتبار اٹھ جائے، مقصد یہ ہے کہ جن رشتوں کے ساتھ اسلام جہاں تک ہمیں اجازت دیتا ہے وہاں تک رکھیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔